اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومثل الذین، مثال ان لوگوں کا ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ طلب و تلاش کرنے کے لیے، یا ابتغاء بمعنی طلب و تلاش و حصول، ابتغاء مرضات اللہ اللہ جل شانہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ مرضات اور رضا دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ جل شانہ کی رضا، اللہ جل شانہ کی خوشنودی، مرضات اللہ۔ و تثبیتاً، اور ثبات اور یقین کے لیے، و تثبیتاً اور ثبات اور یقین کے لیے، من انفسہم اپنے نفسوں سے، یعنی اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو تثبیت یعنی یقین کے لیے، یقین میں مزید زیادت ہو کہ اللہ جل شانہ رازق ہے۔ اللہ جل شانہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ تثبیتاً، ثبات اور یقین، من انفسہم اپنے نفسوں سے، یعنی اپنے دل سے، اپنے دل سے، یعنی دل میں بھی مزید ثبات اور یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ جل شانہ دینے والا ہے۔ اللہ جل شانہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو انسان اللہ جل شانہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے اور اپنے نفس، اپنے دل میں یقین بڑھانے کے لیے، کمثل جنت، اس کی مثال ایک باغ جیسی ہے۔ جنت باغ کو کہتے ہیں۔ جنت باغ جیسی ہے، بربوۃ ربوے پر ہو، وہ باغ بربوہ ربوے پر ہو۔ ربوہ بلند ٹیلے کو کہا جاتا ہے، ربوہ ٹیلے کو کہا جاتا ہے، بلند جگہ کو کہا جاتا ہے ربوہ۔ تو فرماتے ہیں کمثل جنت، اس کی مثال اس باغ جیسی ہے، بربوۃ جو بلند ٹیلے پر ہو، اصابہا اس کو، یعنی اس پر پڑے، یا اصابہا اس تک پہنچے، وابل تیز بارش، فآتت تو وہ دے، اکلہا اپنا اکل، اپنا میوہ، اکل میوہ پھل، فآتت تو دے وہ باغ، اکلہا اپنا میوہ، اپنا پھل، ضعفین دوچند، تیز بارش ہو اس بلند ٹھیلے پر، اور بلند ٹھیلے پر وہ باغ موجود ہے، تو تیز بارش کی وجہ سے وہ سرسبز و شاداب ہو، اور دوچند دو گنا جو ہے میوہ دے۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا، اگر لم یصب نہ پہنچے، نہ پڑے، ہا اس باغ پر، وابل تیز بارش، فطل تو ہلکی پوار، طل ہلکی پوار، فطل پس طل ہلکی پوار پہنچے، اس پوار کے وجہ سے بھی وہ اپنا پھل دے۔ واللہ، اور اللہ جل شانہ، بما اس پر، تعملون جو تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اللہ جل شانہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ جو صدقہ دیتے ہو اللہ جل شانہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ تو یہاں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے صرف اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے، تو اس کی مثال اس بلند ٹیلے پر، اس باغ جیسا ہے، اس باغ جیسا ہے۔ اگر تیز بارش پہنچے تو دو گنا میوہ دے، پھل دے۔
اگر تیز بارش نہ ہو، ہلکا سا پھوار ہو، تب بھی وہ پھل دے۔ یعنی جو انسان اللہ جل شانہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے صرف اللہ جل شانہ کی رضا کے حصول کے لیے، تو وہ کم دیتا ہے یا زیادہ دیتا ہے، اس کو فائدہ پہنچتا ہے اس صدقے سے، اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کبھی اخلاص کی وجہ سے اللہ جل شانہ 700 چند تک دے دے ہیں، اور کبھی اخلاص کم ہونے کی وجہ سے اس بدلے میں، جزا میں، سزا میں، بدلے میں کمی کر دیتے ہیں، کچھ کم دیتے ہیں 700 سے۔ یہ وعدہ تو ہے ایک نیکی پر 10 گنا، تو 10 گنا اللہ جل شانہ دے دیتے ہیں۔ اخلاص کم ہو یا اللہ جل شانہ کی راہ میں صدقہ کم ہو، اگر پھر اللہ جل شانہ کی راہ میں انسان اپنا سارا مال خرچ کر دے اور صحیح اخلاص کے ساتھ تو اللہ جل شانہ 700 چند تک اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ تشبیہ دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں اس مومن کی جو صرف اللہ جل شانہ کی راہ میں اللہ جل شانہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جس طرح باغ ہوتا ہے، اس صدقے کی مثال باغ کی طرح ہے۔ اس باغ میں بارش زبردست تیز بارش ہو، وابل تیز بارش ہو تو دوچند وہ میوہ دیتا ہے۔ اگر بارش نہ ہو، پھوار ہو، فطل تو پھوار ہو تو تب بھی وہ اپنا میوہ دیتا ہے۔ جب انسان صحیح مومن ہو تو اللہ جل شانہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ 700 چند تک دے دیتے ہیں، اور کبھی اس باغ کی طرف جو کم میوہ دیتا ہے، پھوار کی وجہ سے صرف پھوار پر بھی اس کا گزارا ہو جاتا ہے اور پھل دیتا ہے وہ باغ۔ تو اللہ جل شانہ جو انسان وہ خرچ کرتا ہے، اخلاص کم ہے یا مال کم ہے، پھر بھی اللہ جل شانہ اس کا ثمرہ دیتے ہیں، میوہ دیتے ہیں، روز جنت۔ یہاں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، ضائع مت کرو صدقاتکم، اپنے خیرات کو، اپنے صدقات کو، بالمن، احسان جتلانے کے ساتھ، والاذی، اور تکلیف کے ساتھ۔ جس طرح پہلے میں نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ اللہ جل شانہ اس صدقے کو بالکل قبول نہیں کرتے جو انسان دے دے اور اس کے بعد سائل پر، سوال کرنے والے پر، لینے والے پر وہ احسان جتلائے یا اس کو تکلیف دے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، آپ ضائع مت کرو اپنے خیرات کو، بالمن، احسان جتلانے سے، والاذی، یا تکلیف سے۔ کالذی، اس انسان کی طرف اے لوگو، ينفق، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں من اور اذی، احسان جتلانے سے اور سائل کو تکلیف دینے سے، اپنے جو مال ہے، اپنا جو خیرات دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، تو اس کو ضائع مت کرو۔ تو فرماتے ہیں جو انسان وہ صدقہ اور خیرات دے کر احسان جتلاتا ہے یا تکلیف دیتا ہے، کالذی، یہ اس انسان جیسا ہے، اس مشرک اور کافر جیسا ہے، ينفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے اپنا مال، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے، جیسے آپ سنتے ہیں نا ریا، تو یہی ہے رعاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، یعنی دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ولا یؤمن باللہ، ایمان نہیں لاتا اللہ جل شانہ پر، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر۔ فمثلہ، تو اس کافر کی صدقے کی مثال، کافر جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، فمثلہ، پس اس کی مثال، کمثل صفوان، جیسے مثال صفوان، وہ صاف پتھر جیسی ہے۔ صفوان صاف اور چکنا پتھر، اس چکنے پتھر جیسی ہے، علیہ تراب،
جو اس پر علیہ اس پر ہو تراب مٹی مٹی، فاصابہ پس پہنچے اس پتھر کو وابل تیز بارش، تیز بارش، وابل تیز بارش، موٹے قطروں والی بارش، فترکہ پس چھوڑ دے، فترکہ پس چھوڑ دے ہو اس پتھر کو صلدن صاف صاف چھوڑ دے، بالکل صاف چھوڑ دے، مٹی جو ہے وہ لے جائے وہ بارش اپنے ساتھ۔ تو جس طرح ایک چکنے پتھر پر مٹی پڑی ہو اور تیز بارش اس پر ہو جائے اور وہ مٹی لے جائے، اسی طرح جو انسان رعا کے لیے جو مال دولت دیتا ہے تو اسی طرح اس رعا کی وجہ سے وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ جس طرح مٹی جو ہے اس چکنے پتھر سے وہ اتر جاتی ہے، اس طرح ضائع ہو جاتی ہے اس انسان کی خیرات اور صدقہ جو ریا کرتا ہے، جو دینے کے بعد من و رضا احسان جتلاتا ہے یا تکلیف دیتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو احسان جتلاتے ہیں یا تکلیف دیتے ہیں یا وہ کافر مشرک دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، لا یقدرون وہ قادر نہیں اعلی شیئن کسی بھی معمولی چیز پر، شیئن اس پر تنوین ہے اور تنوین ادھر تحقیر کے لیے آتی ہے، تو لا یقدرون وہ قادر نہیں اعلی شیئن معمولی حقیر چیز پر بھی، مما اس سے کسبو جو وہ کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں، جو وہ کماتے ہیں، جو صدقہ دیتے ہیں اس کے بدلے کے یعنی اس کے معمولی بدلے پر بھی قادر نہیں۔ روز قیامت جو دکھلاوے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہ مشرک اور کافر روز قیامت میں وہ معمولی بدلے پر بھی قادر نہیں کہ جو لاکھوں ڈالر یہاں دیتے ہیں چیریٹی میں، خیرات میں، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس کا حقیر سا بدلہ بھی روز قیامت وہ نہیں لے سکیں گے میرے خزانوں سے یا مجھ سے۔ لا یقدرون وہ قادر نہیں اعلی شیئن یہ معمولی چیز پر بھی، معمولی بدلے پر بھی، مما ان کاموں سے کسبو جو کرتے ہیں، جو وہ کماتے ہیں، جو کرتے ہیں، تو اس کے معمولی بدلے پر بھی روز قیامت وہ لا یقدرون قادر نہیں وہ اس پر قادر نہیں کہ روز قیامت اللہ جل شانہ کے دربار میں کہیں کہ ہم نے اربوں ڈالر دی تھی، ان کا ہمیں جزا دے، بدلہ دے۔ تو فرماتے ہیں معمولی بدلے پر بھی وہ قادر نہیں، روز قیامت اس کو نہیں دیا جائے گا اور نہ وہ لے سکیں گے اللہ جل شانہ سے۔ واللہ اور اللہ جل شانہ لا یہدی القوم الکافرین ہدایت نہیں دیتے اس قوم کو، الکافرین جو ناشکر ہیں، جو انکار کرتے ہیں اللہ جل شانہ کے ذات سے اور ان نعمتوں سے۔ تو یہاں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، مثال دے کر سمجھاتے ہیں، جو انسان مال خرچ کرتا ہے اللہ جل شانہ کی راہ میں وہ مسلمان ہے، مگر وہ جس کو دیتا ہے اس پر احسان جتلاتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اللہ جل شانہ سے روز قیامت وہ کسی بدلے پر بھی قادر نہیں کہ وہ اللہ جل شانہ سے بدلہ مانگے جو یہاں وہ صدقہ اور خیرات دیتا ہے۔ یا فرماتے ہیں وہ مشرکین اور کافر جو صرف دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ اللہ جل شانہ سے کوئی بھی جزا اس کا بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو مسلمان ہے اور احسان جتلاتا ہے اور لوگوں والعزا اور تکلیف دیتا ہے سائل کو، تو ان مشرکین کی جیسی ہے، اس کی مثال مشرکین جیسی ہے۔ مشرکین اس دنیا میں اربوں خربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں وہ خیرات میں، چیریٹی میں، مگر روز قیامت اللہ جل شانہ اس کا کوئی بدلہ نہیں دے گا۔ اس طرح اس انسان کو بھی بدلہ نہیں ملے گا جو اللہ جل شانہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے مگر اس سائل کو تکلیف دیتا ہے یا احسان جتلاتا ہے۔